کہ آپ کا سفر علمی دور میں اس صفحے تک کیسے چلا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اور جو سوال آپ کر رہے ہیں علمی طور پر جو ہے ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کہانی کہہ لیجئے اس کو۔ ہمارے والد صاحب جو ہے بیمار ہوئے اور CMC ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے بیلور میں۔ والدہ ان کے ساتھ تھے اور ہمارے ماموں ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کے جو ڈاکٹر نے بلا کر ہمارے ماموں سے کہا کہ یہ آدمی 8-9 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ آدمی جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ وہ اتنی گہری سوچ میں گئے کہ وہ وارڈ میں آ کر گر گئے، فٹس آ گیا ان کو ایک وارڈ میں ایڈمٹ کیے، والد صاحب کو ایک وارڈ میں ایڈمٹ کیے۔ والدہ کو بات نہیں آ رہی تھی تمل بیلور میں۔ تو والدہ نے اس وقت میں ایک مدرسے کے بچے عصر کی نماز کے بعد وہاں آتے تھے، جو ان کی کچھ مدد کرتے تھے زبان کے اندر، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر والد صاحب مرنے سے پہلے والدہ اور والد بیٹھ کر یہ طے کیے کہ ہمارے 4 بچوں میں کسی ایک بچے کو ہم لوگ اس میدان میں ڈالیں۔ تو یہ CMC ہاسپٹل میں طے ہوا۔ تو ویسے جیسے انہوں نے کہا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب میری عمر 1 سال 4 مہینے کی تھی۔ تو والدہ نے تبھی ذہن میں ڈال لیا کہ اس بچے کو میں دینی لین میں لگا دوں۔ عبد المقیت مدنی صاحب، دکتور عبد المقیت صاحب، ان کے والد صاحب ہیں عبد الحمید صاحب۔ تو وہ گورنمنٹ ٹیچر تھے اور عمر آباد کے فارغ تھے، عالم۔ عبد العظیم مدنی صاحب کو، عبد الحسیب صاحب کو، مجھے اور ہم جیسے 13 اور بچوں کو مدرسے تک لے کر جانے والے وہی ہیں۔ اچھا بات۔ ان کے گھر کے اطراف، ان کی مسجد کے اطراف جو بچے کو دیکھتے وہ سب سے پہلے بڑے ادب سے، احترام سے ان کے ذمہ داروں سے بات کرتے، پھر ان کی ایک ٹیم بنا کر، اس میں سید مجیر صاحب بھی ہیں، لے جا کر کے عمر آباد میں چھوڑ کر آتے۔ یہ عمر آباد کہاں ہے، یہ کون سا ادارہ ہے، یہ ہمارے خاندان والوں کو دور دور تک نہیں معلوم۔ نام بھی نہیں۔ ذریعہ بنا عبد الحمید صاحب عمری، بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی۔ دارالتوحید جو مدرسہ اب ہے مالور میں، اس مدرسے کے بانی وہ۔ اچھا بات۔ وہ مدرسہ انہوں نے شروع کیا ہسکوٹے میں، جی، اور فرسٹ فلور میں مجھے یاد ہے اس وقت تقریباً ان کی تنخواہ ہوتی تھی گورنمنٹ میں 5,000 روپے۔ جی، جس دن تنخواہ ملتی اس دن گھر میں لڑائی ہوتی، کیونکہ وہ گھر بعد میں جاتے، مدرسہ پہلے آ جاتے، اور مدرسے کو جب آتے تو پوری چیزیں خرید کے لاتے، مدرسے میں بھر دیتے، بعد میں گھر جاتے۔ ماشاءاللہ وہی مدرسہ ابھی تک دارالتوحید کے نام سے چل رہا ہے۔ وہ شخص، وہ انسان ماشاءاللہ ہمارے زندگی میں ذریعہ بنے جامعہ دارالسلام عمر آباد کو جانے کا۔ ہماری والدہ 10 سال تک مسجد سلفیہ میں معتکف رہی، الحمدللہ۔ تو یہ ایک جرنی ہماری ہے۔ آپ نے سوال کیا تو میرے اکیلے کی نہیں، اس میں عبد العظیم صاحب بھی ہیں، اس میں عبد الحسیب صاحب بھی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی بولتا ہوں، ایک چھوٹی چیز زندگی میں آدمی کرتا ہے، اسے خود نہیں معلوم اس کا ثواب اسے کتنا پہنچ رہا ہے۔ اسحاق بن راہوے جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بار ایسی مجلس میں کہا تھا کہ میری تمنا ہے کہ کوئی آپ میں سے اسٹوڈنٹس ایک ایسی کتاب لکھیں جو صحیح حدیثوں پر مشتمل۔ اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کا نام تھا محمد بن اسماعیل، جن کو ہم امام بخاری سے جانتے ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وقعت ذلك فی قلبی، وہ ایک جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور میں نے صحیح بخاری لکھی۔ ایک چھوٹا جملہ جیسا وہ ایک آدمی کا عمر آباد پہنچانا ذریعہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے علمی سفر میں آنے کا، اس لیے میں آپ کے اس براڈ کاسٹ بولتے کیا، اس سے میں ان کو دعا دیتا ہوں۔ عبد الحمید صاحب بہت نیک، بہت نیک، بہت متقی انسان، اور تقریر کا انداز بھی بہت خوبصورت بھی تھے۔ وہ بہت رنگ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، کبھی زور سے تقریر نہیں کرتے تھے، ان کی تقریر آہستہ ہوتی۔ بہت عبد العظیم مدنی صاحب کے والد ان کے معتقد، وہ جنریشن پورا ان سے بہتر شاید کسی کو سمجھتا نہیں۔